بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. حج کا طریقہ انشاءاللہ ہم لوگ آج بیان کریں گے یہاں پر، اور یہ سارا اس پرچے پہ لکھا ہوا ہے. یہ پرچہ آپ لوگ ساتھ رکھیں گے، ٹھیک، اور کوشش کریں یہ پرچہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہو. اس پرچے میں جانے سے پہلے کچھ ضروری باتیں میں ذکر کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ یہ نشست آج بھی کریں گے اور کل بھی کریں گے، تاکہ یہ باتیں اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو جائیں اور مسائل ایک دفعہ آپ کے ذہن میں پکے ہوں گے، طریقہ کار آپ کے ذہن میں پکا ہوگا تو کام کرنے میں بہت آسانی ہوگی، اور طریقہ کار آگے پیچھے ہو جائے گا تو پھر دوسری چیزیں بھی متاثر ہو جائیں گی. حج کے اندر سب سے پہلی چیز ایک تو ذہن نشین کر لیں کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں آنے کے لیے قبول فرمایا، ورنہ یہاں پر کوئی اپنی مرضی سے نہیں آ سکتا. جس کو اللہ بلاتے ہیں وہی آ سکتا ہے. کوئی گنہگار اور کوئی نیکوکار، یہ سب اللہ کے ہاں نہیں چلتا. اللہ کے ہاں چلتا ہے قبولیت، کہ اللہ کس کو قبول فرماتے ہیں. سمجھ لیں نا. الحمدللہ علی ذالک کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قبول فرمایا ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہیں. اور لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے نا تو اللہ اور دیں گے. اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے. اور ناشکری اور شکر کی بہت سی صورتیں ہیں. شکر کیا ہوتا ہے؟ شکر ہے زبان سے انسان اللہ کا شکر ادا کرے. اللہم لک الحمد ولک الشکر. ہاں جی، ایک دفعہ آپ میرے ساتھ اللہ کا شکر ادا کیجیے. اللہم لک الحمد ولک الشکر. اللہ جی آپ کی تعریف ہے اور آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں اپنے گھر کے لیے قبول فرمایا. اللہ تعالیٰ نے نا ہم سے قرآن مجید میں شکوہ کیا ہے کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت کم ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں. سمجھ رہے؟ اور اللہ کو شکر کی ادائیگی سب سے زیادہ پسند ہے. ٹھیک ہے. حج کے اندر ایک ہم قربانی کرتے ہیں، یہ اصل میں قربانی نہیں ہوتی، یہ دم شکر ہوتا ہے. سمجھ رہے جی؟ دم شکر ہوتا ہے کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں حج کی سعادت نصیب فرمائی. اس کے بعد ہم شکرانے کے طور پہ سر مدواتے ہیں، خواتین بال کٹواتی ہیں کہ یہ اظہار شکر ہے. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ جی آپ نے ہمیں یہاں پہنچایا. ہمارے گھر میں کوئی ہماری مرضی کے بغیر نہیں آ سکتا، ہم سے ملنے کوئی ہماری مرضی کے بغیر نہیں آ سکتا. تو اللہ کے گھر میں کوئی اللہ کی مرضی کے بغیر آ سکتے جی؟ ٹھیک ہے جی. نمبر 1 شکر ادا کرنا. نمبر 2 ناشکری سے بچنا. کھانا صحیح نہیں مل رہا، گرمی زیادہ لگ رہی ہے، یہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا، انتظامیہ والے یہ کر رہے ہیں، انتظامیہ والے وہ کر رہے ہیں. اس سے سروکار نہیں کرنا، کم از کم حج کے دنوں میں نہیں کرنا. ٹھیک ہے. انتظامیہ والوں کو یہ کرنا چاہیے تھا، ان کو تو یہ فیسلٹی دی ہے، ہمیں یہ فیسلٹی نہیں دی. نہیں، اس سے ناشکری جھلکتی ہے. ان کے خیمے وہاں ہیں، ہمارے خیمے یہاں. ناشکری ہے، اس میں ناشکری جھلکتی ہے. لہذا ناشکری والا کوئی عمل نہیں کرنا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ دھتکار دیتے ہیں. ایک پہلے زمانے کے اندر حج ہوتا تھا عام طور پہ. آپ اگر پرانے سفر نامے پڑھیں حج کی تو حج 3 مہینے کا ہوتا تھا، جن میں 2 مہینے 15 دن سفر کے، یعنی 7
7 دن بحری جہاز آنے کے، 7 دن بحری جہاز جانے کے، اور بقیہ تقریباً 2.5 مہینہ ہوتا تھا، جن میں 1.25 مہینہ یہاں گزرتا تھا اور تقریباً بقیہ یہاں مدینے میں گزرتے تھے۔ تو ایک آدمی دہی کا تاجر تھا اور دہلی سے آیا تھا، پاکستان نہیں بنا تھا، تو وہ روزانہ کہتا کہ ہمارے دہلی کا دہی بہت اچھا ہے، اور یہاں کا دہی، ان کو دہی جمانا نہیں آتا۔ جو جس چیز کا تاجر ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کامل سمجھتے ہیں، تو ان کو تو صحیح کام نہیں، مجھے یہ میں کرتا ہوں تو ایسے بناتا۔ تو 13 دن گزرے تو اس کو خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ آپ کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور آپ نے فرمایا دہلی کا دہی تو میٹھا ہے اور مدینے کا دہی کھٹا ہے، نکل جائے یہاں سے۔ ایسے اسباب بنے کہ 13ویں دن مدینے سے نکال دیا گیا۔ ناشکری نہیں کرنی بھائی، ٹھیک ہے؟ آپ کو کوئی چیز پسند نہیں آ رہی، آپ کو کوئی چیز ایسی زبان سے ناشکری نہیں، مقابلہ نہیں کرنا کہ بھائی نہیں یہ تو یہاں کا تو ایسا ہے، یہاں کا تو ویسا ہے، ٹھیک ہے جی؟ لہذا ایسا کہنا کہ یہاں بڑی مہنگائی ہے، یہ نہ کہ زبان سے نہ کہ ہاں زیادہ مسئلہ تو یہاں سستا نہیں ہے، یہاں ایسی لفظ جس میں بے ادبی ہو، ناشکری ہو، ان کلمات سے بچنا چاہیے۔ اور فضول گپ شپ، فضول بیکار قسم کی باتیں ٹھیک ہے، شریعت نے منع نہیں ہے، لیکن ایسی بات کرنے سے بہت زیادہ گریز کریں۔ حج تو یہ چٹکی ہے، یہ جو چیزیں میں نے لکھی ہوئی یہ چٹکی ہے، لیکن یہ جو آداب ہے نا، یہ جو چیزیں ہیں اتنی ضروری ہیں کہ انسان تباہ ہو جاتا ہے، یہاں سے نکال دیا جاتا ہے کہ مدینے سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور مدینے سے نکلنا جناب اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، خوشی سے بچوں کے پاس جائیں گے، ٹھیک ہے اندر کی خوشی ہے، لیکن اندر ایک غم بھی ہونا چاہیے کہ مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اندر سے غم بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کے گھر سے جا رہے ہیں، نہ جانے مردود تو نہیں ہو گئے، جا رہے ہیں اور جا رہا ہے آدمی اور مردود ہو رہا ہے، دونوں کی شکل تو ایک ہی ہے نا جی، دونوں کی شکل ایک ہی ہے، مردود بھی نکالا جاتا ہے، جس کا خروج لگتا ہے وہ بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جس کا ایگزٹ ویزا لگتا ہے وہ بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے، نہ جانے یہ خروج لگ رہا ہے یا ایگزٹ لگ رہا ہے ہمارا، یہ دل میں ڈر ہو، اگر اپنے اعمال کی اکڑ ہوگی تو دل میں ڈر نہیں ہوگا، لیکن اگر اندر کا رونا ہوگا تو یقیناً ڈر ہوگا۔ چنانچہ یہ اعمال، یہ جتنے اعمال ہیں یہ کرنے کے، یہ سارے کے سارے اعمال دل کے اخلاص کے ساتھ کیے جائیں۔ میں مسجد حرام میں مکتبہ ہے، وہاں علماء سے میری ملاقات ہوئی تو بڑے عالم دین، میں نے ان سے پوچھا حج کا سب سے بڑا عمل بتائیے، میں نے سمجھا شاید عرفات بتائیں گے، انہوں نے کہا اول مناسک الحج الاخلاص، مجھے کہنے لگا حج کا سب سے پہلا اور سب سے آخری کام اخلاص ہے۔ اخلاص مطلب ہر کام اللہ کے لیے کیا جائے۔ 2 باتیں میں سناتا ہوں آپ کو۔ پہلی بات ذرا سمجھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حج کیا تو سکندر اعظم نے بھی حضرت ابراہیم کے ساتھ حج کیا تھا۔ یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیہ منہ ذکرا، یہ سورہ کہف کے اندر اللہ نے پورے 2 رکوع نازل کیے۔ تو ذی القرنین نے جب حج کیا تو حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا، تو حضرت ابراہیم سے عرض کیا کہ مجھے آپ کوئی بندہ دے دیں جو شریعت مجھے ساتھ ساتھ سمجھاتا رہے، سکھاتا رہے۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا یہ بلعا بن بلقا حضرت خضر، یہ اس بندے کو ساتھ بھیجو، یہ تمہیں ہر چیز سمجھائے گا، سکھائے گا۔ تو ذوالقرنین کو جغرافیہ کے لوگوں نے بتایا تھا کہ 1000 سال کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ایک چشمہ زمین سے ابلتا ہے، وہ آب حیات ہے، یہ اس بار فلاں مقام سے ابلے گا، تو آپ ساتھ چلیں۔ چنانچہ حضرت ذوالقرنین بھی چلے اور حضرت خضر بھی چلے، تو وہاں پر پہنچ کے جگہ کی کھوج ہو رہی کہ بھی یہ میدان ہے اور اس میدان میں نکلتا ہے، تو سب لوگ اپنی اپنی جگہ تلاش کر رہے ہیں کہ جیسے ہی کہیں پانی پھوٹے گا تو فوراً بتائیں گے ذوالقرنین کو۔ تو جہاں حضرت خضر تھے وہاں سے ایک چشمہ پھوٹا، اور چشمہ ایسا پھوٹا کہ وہ فوارہ بنا۔
حضرت خضر نے آواز دی کہ جلدی آ جائیں، اور ساتھ ہی وہ پانی حضرت خضر نے پیا، اور جیسے ذوالقرنین وہاں سے بھاگا 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 پہنچا تو چشمہ اسی وقت بند ہو گیا۔ تو وہاں حضرت خضر نے ایک بات کہی، تاکہ ساری محنت علماء جغرافیہ کو بٹھایا، ایک زمانے تک انہوں نے کھوج لگائی، نقشے بنائے کہ یہاں سے پانی نکلنا ہے، اور وہ ساری کھوج اور ساری محنت آپ نے کی اور مقدر میں میرے آیا۔ ٹھیک ہے، اب میرے سے کوئی ہزاروں لوگ رابطے میں ہیں، اور میں کئی سو میسیجز دیکھ چکا ہوں کہ بھی تم ہمارے لیے بھی دعا کرو، اللہ ہمیں بھی وہ جگہ دکھائے۔ یقین کیجئے لوگوں کی تڑپ ایسی ہے کہ ہم سے 85 گنا زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے یہاں پہ آنا۔ تو جب اللہ نے ہمارا مقدر لکھا ہے اور ہم اس پہ شکر بھی ادا نہ کریں، ایسا تو نہیں۔ تو جس کا مقدر ہوتا ہے اللہ اس کو بلاتے ہیں۔ جب یہ تو پارٹی کے ساتھ ہے، یہ تو فلاں کون سے ٹریول ایجنسی ان کے ساتھ ہے، اس کے لیے جانا تو مسئلہ ہے، نہیں یہ بات نہیں ہے، یہ بات بالکل بھی نہیں ہے۔ اس بات کو بھول جائیے کہ کوئی ٹریول ایجنسی وغیرہ کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مقدر ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں وہ آ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا۔ تو اس پہ اللہ نے انتخاب کیا، اور اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے ہمیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہر موقع، ہر لمحہ، ہر ساعت اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور اللہ کو شکر کرنے والے لوگ بہت زیادہ پسند ہیں، سمجھے؟ اور شکر کرنے کے کلمات بھی اللہ نے سکھائے۔ فسبح بحمد ربک، فسبح تسبیح کرو، بحمد ربک لفظ الحمد سے، ٹھیک ہے، لفظ الحمد سے۔ تو لفظ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات واضح ہے؟ تو اللہم لک الحمد ولک الشکر، یہ کلمات سب سے بہتر، اور بھی کلمات ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو آپ نے بس نا ترتیب بنا لیں کہ میں نے اتنی تسبیح شکر کی ادا کرنی ہے، اتنی تسبیح شکر کی، اتنی تسبیح حمد کی، اتنی تسبیح استغفار کی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یعنی اپنا ایک چارٹ بنا لیں، اور اس چارٹ کے مطابق اپنی تسبیح بنائیں کہ میں نے حج کے دنوں میں یہ تسبیح کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ہے، میں نے ایک چیز بتائی، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ دوسرا اخلاص۔ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص میں آپ کو بتا دوں، ایسے سمجھ میں نہیں آتا اخلاص، اور یقین کیجیے مدرسے میں کتنے برس پڑھنے کے بعد بھی پتہ نہیں چلا اخلاص کیا ہوتا ہے، لیکن میں نے اپنے بزرگوں کا ایک واقعہ پڑھا، اس سے تھوڑا سا سمجھ میں آیا کہ اخلاص کیا ہوتا ہے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید عبدالحی لکھنوی، یہ 3 حضرات ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ذریعے سے بر صغیر میں اسلام آیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان ہے یہ، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں ہیں سید احمد شہید، عبدالحی لکھنوی وغیرہ وغیرہ۔ نام یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، اصل مسئلہ سمجھنا۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ بزرگ تھے، بڑے تھے، تو یہ بڑے صاحب کشف و کرامت، صاحب الہام بزرگ تھے۔ انہوں نے عبدالحی لکھنوی سے کہا کہ بھئی تمہارا فلاں موقع پر سفر ہوگا، اتنے لوگ تم سے مسئلہ پوچھیں گے، اتنے لوگ تم سے مرید ہوں گے، اتنے لوگ یہ سب بتایا۔ تو عالم دین جو صحیح عالم دین ہوتے ہیں نا، وہ ان چیزوں میں نہیں پڑھتے کہ میرے بارے میں اتنی پریڈکشنز ہو رہی ہیں، میں اتنا بڑا یہ بنوں گا۔ وہ کہنے لگا کہ بھائی ان باتوں کو چھوڑو، مجھے 2 رکعت ایسی پڑھواؤ جیسی صحابہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ باتیں توجہ سے سنیں، موبائل دیکھتے ہوئے، نیچے دیکھتے ہوئے نہ سنیں بھائی، بڑی اہم باتیں، بہت اہم باتیں ہیں، اور بیکار کی بات نہیں ہے یہ۔ ان باتوں کا اس پورے حج کے طریقے سے تعلق ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگی تو پریشانی ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، خاموش ہو گئے۔ تو عبدالحی سمجھنے لگے شاید بابا جی کا منہ بند ہو گیا، ایسی کوئی نماز ہمیں نہیں پڑھا سکتے۔
جب رات کا وقت ہوا تو انگوٹھے سے پکڑ کے جگایا، عبداللہ اٹھو، تو کہنے لگے جی اٹھ رہا ہوں۔ کہا کس لیے اٹھ رہے ہو؟ کہا تہجد کے لیے۔ کہا نہ، اللہ کے لیے اٹھو۔ کہنے لگے دل میں آ کے ٹھکی، اوئے ہوئے ہوئے، ہم تو تہجد کے لیے اٹھتے، نماز کے لیے اٹھتے، اللہ کے لیے اٹھو۔ کہنے لگے اس وقت میں اٹھا ہوں تو مجھے اپنے ساتھ بڑی قوت محسوس ہوئی۔ کہنے لگے کہ وضو کرو۔ کہ کس لیے؟ کہا تہجد کی۔ کرنا اللہ کے لیے وضو کرو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے وضو کرو۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ اللہ کو بس پہلے نیت کرو، اس کے بعد اندر اللہ بنائیں گے۔ تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، خواجہ صاحب فرماتے تھے، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ ہم نے صرف ظاہر بنانا ہے بھائی، اندر بنانا اللہ کا کام ہے۔ تو سب سے پہلے کہا کہ وضو کرو لیکن اللہ کے لیے کرنا۔ ٹھیک ہے، بند کر کے آن کریں، یہ بند ہو گیا، بورڈ بند ہو گیا شاید۔ وہاں بورڈ کنیکشن ہے، وہاں بورڈ کنیکشن ہے نا، وہاں سے دیکھ۔ اس کو ڈائریکٹ لے وہ ٹھیک لگے۔ ہاں ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وضو کرنے جاؤ لیکن اللہ کے لیے وضو کرو۔ فرمایا کہ اس دن جب میں نے وضو کیا تو حدیث رسول مجھے سمجھ گئی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاتھ دھو گے تو ہاتھ کے گناہ جھڑیں گے، کیا وہ مجھے نظر آ رہے؟ بازو دھوئے تو بازو کے گناہ، چہرہ دھویا تو چہرے کے گناہ، مسح کیا تو دماغ کی سوچ کے گناہ، پاؤں دھوئے تو پاؤں کے گناہ دھلتے ہوئے نظر آئے مجھے۔ سیرت سید احمد شہید جلد نمبر 1 میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ کہا کہ پھر میں آیا اور حضرت کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ کہا یہاں آپ جاؤ 2 رکعت پڑھو لیکن اللہ کے لیے پڑھنا، تہجد کی ادائیگی کے لیے نہیں، نیت تہجد کی ہو لیکن پڑھنا اللہ کے لیے۔ تو میں گیا اور جا کے میں نے جب نیت باندھی 2 رکعت نماز پڑھی، تو 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد کہا شاید میں نے فلاں رکن صحیح سے نہیں ادا کی۔ دوبارہ کھڑا ہوا، 2 رکعت پڑھی، پھر دوبارہ کھڑا ہوا، 2 رکعت پڑھی، پھر دوبارہ کھڑا، 2 رکعت کرتے 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 فجر کی اذان ہوئی۔ فجر کی اذان ہوئی تو مجھے شرمندگی ہوئی، اے اللہ کے بندے تو کیسا ہے، پوری رات 2 رکعت بھی صحیح نہیں پڑھ سکا۔ پھر میں نے کہا فوراً استغفر اللہ، اللہ جی معاف فرما دیجیے۔ تو مجھے یاد آئی کہ قرآن مجید میں صحابہ کی ایک اللہ رب العزت نے تعریف بیان کی ہے، وہ تعریف یہ ہے کہ وبالاسحار هم یستغفرون، پوری رات عبادت کرتے ہیں اور صبح کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ تو سمجھ میں آیا کہ یہ 2 رکعت تو صحابہ والی ہے۔ یہ ہے اخلاص، سمجھ لیں، ہر رکن میں رمی کرتے وقت نیت ہو اللہ آپ کو خوش کرنے کی نیت کرو۔ رمی کرتے وقت لوگ جوتے اٹھا کے مارتے ہیں، جوتے اٹھا کے مارنے سے اللہ خوش ہو نہیں، سمجھ رہے؟ اللہ کو ہر عمل میں احرام باندھ رہے ہیں، اللہ جی آپ کو خوش کرنے کے لیے احرام باندھو۔ اگرچہ دل میں گند ہے، بلا ہے دل میں، جو بھی ہے لوگ حاجی کہیں گے 50 چیزیں دل میں، لیکن زبان سے کہ اللہ جی آپ کے لیے احرام باندھ رہا ہوں، اللہ جی آپ کے لیے چادریں باندھ رہا ہوں، اللہ جی آپ کے لیے تلبیہ پڑھ رہا ہوں، اللہ جی آپ کے لیے حج کی نیت کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ 2 چیزیں ذہن میں رہیں گی نا، ایک اخلاص، اخلاص بار بار نیت سے ہی کرنا، تصفیح نیت، تصفیح نیت۔ تصفیح کیا ہوتی ہے؟ پنکھا چل رہا ہے نا، پنکھا تو گھوم رہا ہے گھوم رہا ہے گھوم رہا ہے گھوم رہا ہے گھوم رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ تکرار کر رہا ہوتا ہے، تکرار۔
نیت کی تصحیح کا مطلب ہے بار بار نیت کو بنانا، بار بار بنانا، بار بار بنانا، بار بار بنانا. تو ہر تھوڑی دیر کے بعد جب یاد آئے اس وقت نیت صحیح کرے. اللہ جی آپ کے لیے حالت احرام میں ہوں، اللہ جی آپ کے لیے مینا میں بیٹھا ہوں، اللہ جی آپ کے لیے گرمی برداشت کروں. یار گرمی لگ رہی ہے، یہ لوگ ایسے ہیں، یہ لوگ ایسے، نہ یہ نہ کرنا. ٹھیک ہے بھائی، یہ سب سے پہلا اور سب سے اہم سبب، سمجھ رہے جی. چلیں جی، ہم لوگ انشاءاللہ العزیز اللہ نے زندگی دی، صحت دی. 2016 میں حج میں تھا، تو 7 تاریخ کو ہمارے ساتھ ایک صاحب تحصیل بیٹھے ہوئے تھے، جوان آدمی، صحیح جوان، سمجھ لے آپ کی عمر کے ہوں گے، مضبوط سے. ان کو لابی میں آئے اور گر گئے. جب فوراً لے کے گئے ہاسپٹل، پتہ چلا کہ دماغ کی کوئی نس ڈیمیج ہوئی. چلتے ہیں بالکل صحیح آدمی، نہ کوئی بیماری، کچھ بھی نہیں. دماغ کی نس کوئی ڈیمیج ہوئی ہے، کوئی مسئلہ ہوا ہے. لیکن گئی ہے سرفراز بھائی، تو انہیں کے ساتھ میں آیا تھا 16 میں، تو لے کر گئے تو پتہ چلا کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہو گیا. اب یقین کیجیے 9 تاریخ کو ان کا آپریشن ہوا، دماغ کا آپریشن ہوا، اور یہاں سے جدہ چلے گئے. اور وہاں آپریشن ہوا، ان کی بیٹی اور ان کی اہلیہ جو ہے وہ یہاں پر رہے گی. تو ان کا پوچھا میں نے کبھی ان سے کہ کم از کم 9 تاریخ کو یہاں پہنچ جائیں. تو ان کی بیٹی اور ان کی اہلیہ تو 9 تاریخ کو پہنچ گئی. اللہ کی مرضی. پھر ان کو لوگوں نے بہت مایوس کیا. یہاں پاکستان میں ہر بندہ مفتی ہے، ہر بندہ ڈاکٹر ہے. لوگوں نے جی تمہارے والد جو مردود ہو گئے ہیں اور رد کر دیے گئے. تو میں نے ان کو کبھی آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ احرام انہوں نے کر لیا تھا، پھر رد کر دیجیے. میں نے کہا یہ بات نہیں ہے، اللہ کے نبی بھی تو حدیبیہ سے واپس چلے گئے تھے، کیا وہ بھی مردود ہو گئے تھے؟ ایسا نہیں سوچتے. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے مانگنا ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ابھی بھی ہمارے اختیار میں نہیں کہ پرسوں ہم چلے جائیں گے. نظر اللہ پہ رہے، ہر عمل میں نظر اللہ پہ رہے. یہاں آ کر بھی اگر نظر اللہ پہ نہ ہوئی تو پھر کہاں ہوگی بھائی؟ پاکستان میں ہوگی کیا؟ نہیں. تو انشاءاللہ یہاں سے ہمیں یہ لوگ 8 تاریخ کو لے کر جائیں گے، 8 ذی الحج کو لے کر جائیں گے، پیر کے دن. ٹھیک ہے، 8-9 بجے یہ لوگ اعلان کر دیتے ہیں تیاری کریں. تو یہاں ایک فائدہ یہ ہے کہ ویسے دوسرے گروپوں والے، جیسے میں سرکاری کے ساتھ بھی آیا، اور بھی گروپس کے ساتھ آیا، تو وہ لوگ لے کے جاتے ہیں رات میں. ٹھیک ہے، ایک مزید رات احرام میں رہ جاتی ہے، تقریباً 3.5 دن احرام میں گزرتے ہیں. کچھ مشقت والا ہو جاتا ہے، لیکن یہ یہاں پہ سہولت ہے کہ عام طور پہ 8 ذی الحج کو ہی لے کے جاتے ہیں. لیکن اگر پھر بھی 7 کو لے جائیں، 7 کی عشاء کے بعد اعلان ہوتا ہے، رات 12-1 بجے مینا پہنچتے، واٹ ایور جو ان کی ترتیب ہوگی وہ ترتیب دیکھ لیں گے. ابھی تک شاید ترتیب آئی نہیں ہے یا کیا مسئلہ ہے. تو انشاءاللہ 8 تاریخ کو یہاں سے احرام باندھ کے ہم لوگ نکلیں گے. ٹھیک ہے جی، احرام یہاں سے باندھنا ہے، غسل کرنا ہے. سب سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے. یہ حج کے لیے غسل کر رہا ہوں، غسل کرنا ہے. اور غسل کر کے چادریں باندھنی ہے مردوں نے، اور خواتین کے ذمہ چادریں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، جو خواتین جو ہے ان کی پی کیپ ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے وہ چہرہ چھپاتی ہیں، وہ خواتین پی کیپ لے لیں، جس کے ذریعے سے وہ چہرہ چھپے گا، چہرے پہ کپڑا بار بار ٹچ نہ ہو. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے 8 ذی الحج کو یوم الترویہ کہتے ہیں. یوم الترویہ یہ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے، 8 ذی الحج کا کام ہے. ٹھیک ہے جی. ظہر تا فجر 5 نمازیں مینا میں پڑھنی، اور کچھ بھی نہیں کام اس میں. ایک سیکشن میں نے بنایا مختصر کا، اور ایک سیکشن بنایا میں نے طویل کا، تفصیل کا. پرچے میں دیکھ لیجیے. سب سے پہلے احرام باندھنا ہے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور پھر احرام کی نیت کرنی ہے. ٹھیک ہے، نیت کیا کرنی ہے؟ اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں. آپ اس کو آسان بنائیے، اس کو مجھ سے قبول فرمائیے. میرے ساتھ پڑھیں ذرا. اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. اللہم انی ارید الحج
فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي. یہ عربی میں نیت ہے، مجھے ساتھ ہوں گے کر لیں گے، ایک دفعہ گاڑی میں بیٹھ کے بھی کر لیں گے، ورنہ یاد نہ ہو تو اردو میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر اردو میں نہیں بھی کی تو دل میں نیت تو ہے. ٹھیک ہے. اچھا یاد رکھیے، احرام کی جو نیت ہوتی ہے، چاہے وہ عمرے کا ہو چاہے وہ حج کا ہو، جس طریقے سے حج آپ نے عمرے کا احرام باندھا تھا نا، ویسے ہی آپ کے حج کا احرام ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور جو احتیاطیں عمرے کے احرام میں تھی وہی احتیاطیں حج کے احرام میں ہوں گی. یہاں بہت سے لوگوں نے مسئلہ پوچھا، جی انہوں نے کہا بازو کھل گیا تو دم واجب ہوگا. ایسا کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، اپنی بیوی کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے بیوی کو ہاتھ لگ گیا تو دم واجب نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، دم واجب نہیں ہوتا. بس اس میں کچھ چیزیں ہیں کہ کوئی شہوت والی بات نہ کیجیے، شہوت ابھارنے والی بات نہ کیجیے، شہوت کے ساتھ ہاتھ نہ لگائے جائے. بس یہ بنیادی شرطیں ہیں. بلکہ خوشبو لگانا اور سلے ہوئے کپڑے پہننا مردوں کا اور بند جوتا پہننا یہ ممنوعات میں سے ہے. ٹھیک ہے، جوتا پہنیں گے کینچی والا چپل جو ہوتا ہے یہ والا چپل پہنیں گے. اگر کسی کو شوگر کا مسئلہ ہے تو وہ الگ سے پوچھ لے کہ بھی اس کے لیے کچھ گنجائشیں ہوتی ہیں، لیکن مردوں کے لیے یہ چپل ہے. خواتین کے لیے میں ترجیح یہ دیتا ہوں کہ بند جوتا پہنیں، کیونکہ آگے عرفات مزدلفہ سے مینا پیدل چلنا پڑتا ہے، اور خواتین اگر کھلا چپل پہنیں گی تو ان کو پریشانی ہوگی، پاؤں پھٹ جاتے ہیں. مفت کی خواتین کا زیادہ مشقت والا مزاج نہیں ہوتا، تو بند جوتا اگر خواتین پہن لیں، ہلکا پھلکا بند جوتا ہو تو یہ زیادہ مناسب ہے. اور مرد 10 تاریخ کے بعد بند جوتا، وہ میں بھی ترتیب بتاتا ہوں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو مینا میں صرف ہمارے 5 نمازیں ہیں. ٹھیک ہے. اور احرام کے اندر جب بھی احرام پہنا جائے گا، عمرے کے لیے پہنیں گے یا حج کے لیے پہنیں گے، صرف نیت سے احرام نہیں ہوتا، نیت کے ساتھ تلبیہ ضروری ہے. میں نے کیا کہا؟ صرف نیت سے احرام نہیں ہوتا، نیت کے ساتھ تلبیہ بھی ضروری ہے. ہمارے ساتھ جہاز میں تھے کوئی صاحب جنہوں نے میقات سے احرام کی نیت نہیں کی تھی، جہاز آگے نکل گیا تھا پھر نیت کی تھی. جو بھی ساتھی ہیں وہ مجھے اصل میں اس وقت پہچان نہیں تھی، ان کا مسئلہ بالکل مختلف ہے، ان کو بڑی زبردست احتیاط کی ضرورت ہے. خیر وہ میں بتاؤں گا. تو نیت ہم نے یہیں سے کر کے جانی ہے، اور نیت کے ساتھ تلبیہ لازمی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تلبیہ کیا ہے جی؟ تلبیہ میں ساتھ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اچھا جی، جب تلبیہ پڑھیں گے تو ہر تلبیہ 3 بار پڑھنا ہے. مرد اونچی آواز میں پڑھیں گے، خواتین آہستہ آواز میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے بھائی. اور ہم میں سے نا کچھ ساتھی اپنے، جیسے ہمارے شیخ خان بھائی، یہ ساتھی ہم لوگ بار بار بھول جاتے ہیں. تو تلبیہ یہاں سے شروع ہوگا اور رمی کرنے تک چلتا رہے گا. ٹھیک ہے، رمی کرنے تک، یعنی 10 تاریخ تک چلے گا. 8 تاریخ کو تلبیہ شروع ہوگا، 10 تاریخ تک چلے گا. ٹھیک، یہ ایک موٹی بات ہے. یہ پورا دورانیہ تلبیہ کا ہے. ٹھیک ہے. جیسے میں نے کہا شیخ خان بھائی ہیں تو یہ دوسرے ساتھی ہیں، کوئی آپس میں باتیں لگے ہوئے نا، تو ایک آدمی اونچا سا تلبیہ پڑھے، اس سے یاد آ جائے گا بھائی ہاں تلبیہ پڑھنے، تو سب تلبیہ پڑھنے لگیں گے. ٹھیک. نماز کے بعد سب سے پہلا ذکر تلبیہ ہے. ٹھیک ہے. 9 تاریخ سے تکبیرات تشریق شروع ہوں گی. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیرات تشریق شروع ہوں گی. یہ تکبیرات تشریق بعد میں پڑھیں گے، سب سے پہلے تلبیہ پڑھیں گے. نماز کے بعد ایک تلبیہ پڑھا جائے گا اور اس کے بعد تکبیرات تشریق پڑھی جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ تلبیہ کتنا ہے. حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص
حالت احرام میں تلبیہ پڑھتا ہے، جو شخص حالت احرام میں تلبیہ مرد اونچی آواز میں پڑھیں گے، خواتین آہستہ آواز میں. جو شخص حالت احرام میں تلبیہ پڑھتا ہے تو زمین کے اوپر جتنے پتھر، جتنے پہاڑ، جتنے پتھر کے ٹکڑے موجود ہوتے ہیں وہ سارے اس بندے کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں، اور ان کے تلبیہ پڑھنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. کتنا بڑا عمل ہے جی. پہلے کھانا شروع کرتے ہیں تو کیا دعا ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ وبرکۃ اللہ. ٹھیک ہے، یہ دعا ہے. بسم اللہ وعلی برکۃ اللہ یہ دعا نہیں ہے. ٹھیک ہے، بسم اللہ وبرکۃ اللہ یہ دعا ہے. تو جب ہم حالت احرام میں ہوں گے تو بسم اللہ وبرکۃ اللہ نہیں ہے، پھر لبیک اللہم لبیک ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کھانے سے فارغ ہوتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، یہ دعا ہے. ٹھیک ہے، وجعلنا من المسلمین نہیں ہے، یہ غلط دعا مشہور ہے. وجعلنا مسلمین ہم یہ پڑھتے ہیں. اب یہ نہیں ہے، اب پہلے تلبیہ اس کے بعد یہ دعا ہے. سمجھ رہے جی؟ بڑا اہم سبق ہے تلبیہ کا. بڑی کوتاہی ہوتی ہے تلبیہ کے اندر، خود ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، لہذا تلبیہ کا بڑا اہتمام کرنا ضروری ہے. سمجھ رہے جی؟ اور یہ تلبیہ کب سے کب تک ہے جی؟ کوئی بتائے مجھے. 10 تاریخ تک کہاں سے آگے بھائی؟ رمی تک. ٹھیک ہے، پہلا پتھر جب شیطان کو پڑے گا اس سے پہلے تک. بات سمجھ میں آئی؟ احرام کی پابندیوں کے حوالے سے کچھ پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کوئی سوال ہے آپ لوگوں کے ذہن میں؟ یہ جو 2 رکعت نماز پڑھنے نا احرام سے پہلے کیا نیت کیا ہوگی ہماری؟ حج کی احرام باندھنے کی نیت ہوگی. ہاں جی، ادھر ہی پڑھنا ہے، نہیں یہیں سے پڑھ کے جائیں گے. اور احرام کی چادریں باندھنے سے پہلے عام طور پر 2 رکعت پڑھی جاتی ہے. یہ حج کی 2 رکعت ہے، یعنی حج کی ابتدا کی 2 رکعت ہے. یہ 2 رکعت کی نیت ہوگی. حج کی 2 رکعت کی حج کی 2 رکعت، حج کے احرام کی 2 رکعت باندھ کے پڑھیں گے. سر ڈھانپ کے باندھ کے یہاں پر آ جائیں گے اور یہاں آ کر 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد نیت کریں گے اور پھر اس کے ساتھ تلبیہ پڑھیں گے. نماز کے لیے سر ڈھانپنا ہوگا. جب نیت کریں گے تو سر کھول لیں گے. سمجھ میں آیا کہ سوال سمجھ میں آیا بھائی کا؟ ٹھیک ہے بھائی، بات واضح. چلیے اب خواتین کو بھی کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتی ہیں. دیکھیں جی، مینا، یہ مینا کی ہیڈنگ لگی ہوئی، چھوٹی سی ہیڈنگ مینا کی بنائی ہے. سب سے اوپر 8 ذی الحج کے اندر پہلا نمبر حالت احرام میں رہنا ہے. ٹھیک. نمبر 2 ظہر تا فجر 5 نمازیں ادا کرنی. ٹھیک ہے بھائی. خواتین کو یہ ہے نا پرچہ، یہ ہے یہ پرچے دے. حالت احرام میں رہنا ہے اور ظہر تا فجر 5 نمازیں ادا کرنی. ٹھیک ہے. نمبر 3 ذکر و عبادت کرتے رہنا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. مینا کا یہ قیام سنت ہے، بغیر عذر چھوڑنا نہیں چاہیے. اگر کوئی بہت شدید بیمار ہے، اس کو بڑے مسئلہ ہے، تو یہاں سے ڈائریکٹ عرفات جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈائریکٹ عرفات جا سکتے ہیں. ان کو ٹیکسی چھوڑے گی یا جو بھی سسٹم ہے وہ سسٹم بنانا ہوتا ہے تو ڈائریکٹ عرفات جا سکتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بات واضح. کچھ باتیں اس کے اندر سمجھ لیجیے کہ مینا میں کوئی اسپیسیفک کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، لہذا ہمارا سارا سامان یہاں پہ رہے گا. ہم یہاں سے ایک چھوٹا سا بیگ بنائیں گے. اس بیگ کے اندر احرام جن کے ساتھ خواتین ہیں وہ ان کو 2 چادریں رکھ لیں احرام کی. جو اکیلے ہیں وہ 1 چادر احرام کی زائد رکھ لیں. 2 چادریں پہننی ہیں، 1 چادر اپنے ساتھ رکھ لیں. چھتری لازمی رکھیں. سن گلاسز لازمی رکھیں، مرد بھی خواتین بھی. ٹھیک ہے. اور جو آپ لوگوں کو ہم سب کو ایک چھوٹا سا بیگ دیا ہوگا، کمر پہننے والا بیگ، اسکول بیگ جسے کہتے ہیں، وہ بیگ اپنے ساتھ رکھیں. اس کے اندر کپڑوں کا جوڑا. ٹھیک ہے. ہم تو کپڑوں کا جوڑا نہیں رکھیں گے. نہیں، ہم کپڑوں کا جوڑا ہے، خواتین کپڑوں کا جوڑا رکھیں. خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی چیز ہو جاتی ہے تو کپڑوں کا جوڑا رکھ لیں. اور یہ سن گلاسز،
چھتری اور اس طرح کا جو ضروری سامان مینا کا، جیسے کہ چٹائی ہے، چٹائی اپنے ساتھ، اور تکیا ہوتا ہے نہیں، کنکر جمع کرنے کے لیے بیگ رکھنے کی ضرورت نہیں، تھیلی دیا ہوا اس کی وہ تھیلی بھی رکھنے کی ضرورت نہیں. وہاں بوتلیں بہت ساری ہوں گی، اور جو پتھر جمع کرتے ہیں ان پتھروں کو دھونا مستحب ہے. اگر آپ پتھر کا تھیلا لیں گے پتھر کے لیے تو دھو نہیں سکیں گے. وہاں بوتلیں کثرت سے ہوں گی کہ اس بوتلوں میں کنکر بنا دیں گے. اچھا کنکر کتنے سائز کا بنانا ہے وہ میں بتاؤں گا آپ کو. تو مینا کا یہ جو سامان ہوگا وہ ہم اپنے جو کندھے والا بیگ ہے اس بیگ میں ڈال کے لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے، احرام کی زائد چادر، چھتری اور اس طرح کی جو موٹی موٹی ضرورت کی چیزیں. کیا ہمارا سامان ہمارے کمروں میں رہے گا، اور کسی کو انسیکیورٹی ہے تو وہ دیکھ لے، لاک کر لے، تالا لگا لے. انسیکیورٹی عام طور پہ نہیں ہوتی، زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو سارا سامان ہمارا یہیں پہ رہے گا. پیچھے پہننے والا جوتے ڈالنے، پیچھے پہننے والا تھیلا ہوگا. ان لوگوں نے آپ کو ایک لوہے کا ہک دیا ہوگا، وہ لوہے کا ہک لازمی ساتھ رکھ لیں. ٹھیک ہے، شاور گن اگر کسی کے پاس ہے، بڑی اچھی چیز ہے، شاور گن رکھ لیں. مینا میں جو پریشان کن بات ہوتی ہے وہ دو باتیں ہوتی ہیں جو چیزیں پریشان کرتی ہیں. ایک یہ ہے کہ صبح 10 بجے سے لے کے 3:30 4 بجے تک گرمی کا موسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، صبح 10:30 11 سے لے کے 3:30 4 تک گرمی کا موسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک یہ چیز ہوتی ہے، یعنی ایسی گرمی میں نہیں کہ ہم ہلکان ہو جائیں گے، لیکن تھوڑی سی گرمی لگتی ہے. جیسے یہاں سہولت میں پسینہ آئے ہوئے زمانہ ہو گیا، وہاں ایسا نہیں ہو، تھوڑا بہت پسینہ آئے گا. ٹھیک ہے جی، ایک بات. دوسری بات، واش روم کی وہاں پریشانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کہ واش روم چونکہ سب کے اجتماعی ہوتے ہیں تو اس وجہ سے اب وہاں پر 50 بندہ کھڑا ہوا ہے اور کتنے واش روم ہیں، 20 واش روم ہیں، تو تھوڑی سی اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہوتی. بہت اچھا سسٹم ہو گیا. جو لوگ بہت ہی نفیس مزاج کے ہوتے ہیں ان لوگوں کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ مینا کے خیموں سے باہر نکل جائیں، اور باہر نکل کے سامنے جو راستے بنے ہیں ان کے اندر الگ واش روم بنے ہیں، ان میں زیادہ رش نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ان میں رش کم ہوتا ہے. یہ اس کا ایک سولوشن ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ کھانا پینا کم رکھا جائے. مینا میں جو ہمیں کھانا ملے گا وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوگا، اور وہ اتنا اعلیٰ اور نفیس نہیں ہوگا جتنا یہاں پر ہوتا ہے. لہذا کھانا پینا کم رکھا جائے مینا میں جا کر، کہ جتنا زیادہ کھانا پینا ہوگا اتنی زیادہ پھر ظاہر بات ہے قضاء حاجت کی ضرورت پڑے گی، وضو کی ضرورت پڑے گی، تو یہ پریشان کن چیز ہے. ٹھیک ہے جی، ہم لوگوں کو مینا جانے کے لیے کوئی اتنا اسپیسیفائڈ سامان کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کنکری مار کے ہم ہوٹل واپس آئیں گے. ٹھیک ہے، کپڑے ہم یہاں بدلی کر لیں گے، نہا دھو ہم یہاں سے لیں گے. ٹھیک ہے جی، احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگا لیں. ٹھیک ہے، احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگانے کی کوئی ممانعت نہیں. اب وہ خوشبو جسم سے آ رہی ہے جیسا بھی آ رہی ہے، اس سے کوئی پریشانی کی بات نہیں. جسم میں خوشبو لگا لیں. اور جو مرد حضرات ہے ظاہر بات وہ احرام باندھتے ہیں تو چادر سے بغلیں کھل جاتی ہیں، تو صفائی وغیرہ کا اہتمام پہلے سے کر لیں، ناخن وغیرہ پہلے سے کاٹ لیں. اب جی جس کے ذمہ قربانی وہ بھی کاٹ لے، کوئی اتنا بڑا مسئلے کی بات نہیں. 8 تاریخ کلیئر ہو گئی، کسی کو کوئی پریشانی نہیں. 8 تاریخ کو کاٹ لیں، احرام باندھنے سے پہلے ناخن کاٹ لیں، مونچھیں وغیرہ بنا لیں. ٹھیک ہے، اور زائد بال کاٹ لیں. ٹھیک ہے، یہ 8 تاریخ کو تیار ہوتی جائیں. ٹھیک ہے جی، کوئی پریشانی کوئی بات. اچھا، یہاں سے ہمیں بس لے کے جائے گی مینا. ٹھیک ہے، ہر دفعہ یہی ہوتا ہے، امید ہے اس دفعہ بھی یہی ہوگا، بس لے کے جائے گی. لیکن اگر کوئی شخص ہمت والا ہے، پیدل چلنا چاہتا ہے تو پیدل حج کا بہت ثواب ہے. حضرت عبداللہ بن عباس خاص طور پر پیدل حج کیا کرتے تھے، اس کی بڑی فضیلت ہے. لیکن میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اپنی راحت کا انتظام رکھیں، کہ چونکہ ہم لوگ ایسے مشقت والے لوگ ہیں نہیں. وہ لوگ تو ویسے ہی 1 کلومیٹر چلا کرتے تھے، ان کے لیے حج میں چلنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوا کرتا تھا. تو میں یہی کہوں گا کہ آرام سے انتظار کریں اور بس میں جائیں گے. ٹھیک ہے جی، 8 تاریخ فائنل ہوگی. اب 9 تاریخ، یہ جو 8 تاریخ کو ہم تیاری کر رہے ہیں، یہ 8 تاریخ کی تیاری یہ اصل میں ہماری عرفات کی تیاری ہے.
تو یہ تو جا تو ہم منا رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ سفر جو ہمارا ہے یہ ہمارا سفر عرفات کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ نے ہمیں سٹارٹ کیا ہے، کبھی سٹارٹ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ عرفات میں مانگنے کے لیے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ تیاری ہم نے کرنی عرفات جانے کے لیے۔ بہت سے مسئلے ذہن میں آ رہے ہیں۔ سر کے اوپر رومال نہیں رکھ سکتے، خواتین اپنا سر ڈھکیں گی، حالت احرام میں سر نہیں ڈھک سکتے۔ نماز کے وقت بھی سر نہیں ڈھکیں گے۔ خواتین کا خیمہ الگ ہوتا ہے، مردوں کا خیمہ الگ ہوتا ہے، لہذا خواتین کو پردے کا زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا اور مردوں کو بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوگی۔ خواتین اپنی نماز الگ الگ پڑھیں گی، مرد اپنی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، خیمے میں ہی نماز پڑھیں گے۔ ہمارے جو بیڈ ہیں وہ صوفہ کمفرٹ ہیں، وہ صوفہ بھی بن جاتے ہیں اور بیڈ بھی بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کارٹون نہیں ہے کہ آٹومیٹک ہو جائے، وہ صوفہ کمفرٹ ہوتا ہے ایسے، ٹھیک ہے؟ یہ 5 نمازیں جب ہم پورا ہو جائے پھر واپس ادھر آنا ہے؟ نہیں، آپ وہیں مینا میں رہیں، رات وہاں گزاریں، رات مینا میں گزاریں گے۔ فجر کی نماز پڑھیں گے تو 5 نمازیں ہوں گی نا، ہاں ٹھیک ہے؟ تو رات ہم نے وہیں پہ گزارنی ہے، حالت احرام میں ہوں گے اور سب کے خراٹے سننے پڑیں گے۔ ہاں، سن گلاسز ضرور پہنے دیں، حالت احرام میں بالکل پہنے۔ ہاں، یہ بڑا اچھا سوال کیا کہ کچھ خواتین ہوتی ہیں وہ چہرے پہ وہ سن بلاک لگاتی ہیں یا اس طرح کی چیز اپلائی کرتی ہیں، حالت احرام میں نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے؟ حالت احرام میں سن بلاک اور اس طرح کی چیز۔ اچھا، ایک بڑا اہم مسئلہ ہے ٹوتھ پیسٹ، ٹھیک ہے؟ ٹوتھ برش جو ہے وہ آپ ٹوتھ برش تو کر سکتے ہیں لیکن پیسٹ کے ساتھ نہیں کر سکتے، لہذا اپنے ساتھ مسواک رکھنی چاہیے۔ مسواک کر سکتے ہیں۔ ٹوتھ پیسٹ کے اندر اصل میں نارملی جتنے بھی ٹوتھ پیسٹ ہوتے ہیں وہ منٹ فلیور ہو یا کریم فلیور ہو، ٹھیک ہے؟ ان سب کے اندر خوشبو کا استعمال ہوتا ہے، بہرحال ہوتا ہے۔ اگر البتہ جو میڈیکیٹڈ ہوتے ہیں، میڈیکیٹڈ پیسٹ ہوتے ہیں، ان میں نارملی دوا کا استعمال ہوتا ہے، اور جو دوا کی اسمیل ہوتی ہے وہ منع نہیں ہوتی، وہ ایسے جیسے عام طور پہ چھالیا یا پان کی اسمیل ہوتی ہے۔ چھالیا پان وہ کھا سکتے ہیں جو عام طور پہ تمباکو کے ہوتے ہیں، جو خوشبو والے پان ہوتے ہیں جو منہ سے خوشبو آنے کے لیے یا اس چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ چھالیا پان استعمال نہیں کر سکتے۔ بہتر ہے کہ خاص طور پہ جو چھالیا ہوتی ہے اس سے بچنا چاہیے کہ اس میں خوشبو نارمل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ سگریٹ پینا اگرچہ مکروہ ہے لیکن اس سے احرام میں کوئی اثر نہیں پڑتا، البتہ جتنا ہو بچنا چاہیے ان چیزوں سے۔ چھتری لگا سکتے ہیں، چھتری تو میں نے کہا کہ ساتھ لے کے جانی ہے، فاصلے پہ ہوتی ہے، اور بعض لوگ کیپ والی چھتری لے لیتے ہیں جو آپ کے کانوں کے پاس آ جاتی ہے اور چھت کے اوپر آ جاتی ہے، تو سر کے اوپر آ جاتی ہے، تو وہ ٹھیک ہے۔ نہیں، کپڑا نہیں لگا سکتے سر کو، پانی ڈال سکتے ہیں، نہیں کپڑا نہیں لگا سکتے۔ ہاں، اتنی گرمی نہیں ہوتی ہے حضرت، سر ٹھنڈا کرنے کی ضرورت۔ ہاں ہاں ہاں، ٹھیک ہے بھائی، سمجھ گئے؟ آگے بڑھیں۔ مینا سے ہم عرفات نکلیں گے اور کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بسوں کے ذریعے سے جائیں گے اور بڑی سہولت سے جاتی ہیں۔ مینا سے عرفات تقریباً 14 کلومیٹر ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا یہ سفر 1 سے 1.5 گھنٹے یا 2 گھنٹے میں ادا ہوتا ہے۔ رش زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے، ورنہ کوئی اتنا لمبا سفر نہیں، 10-15 منٹ کا سفر ہے۔ تو یہ رش زیادہ ہونے کی وجہ سے بسوں میں جائیں گے اور آپ لوگ تسلی سے بسوں میں رہیے گا، یہ آرام سے ترتیب سے بٹھائیں گے۔ جو لوگ سرکاری حج میں آتے ہیں نا، ان کو پریشانی ہوتی ہے کہ وہ ایک بھاگم دوڑ لگی ہوتی ہے کہ جانا ہے بسیں کم ہیں یہ وہ، لیکن ہمارا پرائیویٹ حج ہے تو اس پرائیویٹ حج میں زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، بڑے آرام سے بسوں میں بیٹھیں گے۔ اور جو آپ نے سامان لیا تھا بطور سر مینا میں رہنے کے لیے آپ نے کچھ اور بھی سامان لیا تھا، وہ سامان بھی یہاں سے لے جانے کی ضرورت ہے۔ ایک چھتری لے جائیں گے، پانی کی بوتل لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ سن گلاسز لے کے جائیں گے، موبائل فون کا چارجر اور یہ چیزیں لے کے جائیں گے، سمجھ؟
موٹی موٹی چیزیں عرفات جانے کے لیے وہ یہ بڑا جو پیچھے باندھنے والا بیگ ہے نا وہ بھی لے جانے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے, چھتری لے لیں, احرام کی چادر لے لیں, اور یہ وہ سب چیزیں. ٹھیک ہے بھائی. ہاں, جائے نماز بڑی اہم چیز ہے, بہت اچھا یاد ہے. جن کو نیچے بیٹھنے کا مسئلہ ہے, فولڈنگ چیئر ان کے لیے. جن کے ساتھ کوئی بوڑھا ہے اس نے ویل چیئر لی ہوئی ہے, ویل چیئر ساتھ لے کے جانی ہوگی. ٹھیک ہے, کیونکہ واپسی پہ ہمیں تھوڑا ہو سکتا ہے پیدل چلنا پڑے. اس دفعہ ایک سہولت ہے نیو مینا کے حوالے سے, وہ میں آخر میں بات کروں گا. ٹھیک ہے جی. جیسے بچے یہ جو ان کے لگ جاتے ہیں تو اس میں کیا پڑھنا پڑے گا؟ تلبیہ پڑھیں گے. حالت احرام میں سب سے بڑا عمل تلبیہ. انشاءاللہ ظہر سے پہلے ہم عرفات پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. عرفات میں ہمارا اس مسجد کو آپ 4 گنا بڑا کر لیں, اس مسجد کو 4 گنا بڑا کر لیں تو اتنا بڑا ٹینٹ ہوگا جس میں 500 لوگ ہوں گے. مردوں کا ٹینٹ الگ ہوگا, خواتین کا ٹینٹ الگ ہوگا. 2 کام آپ نے کرنے ہیں. سب سے پہلے جب مینا پہنچیں گے تو جو مینا کے اوپر ایک پول لگا ہوگا نا, اس کی تصویر بنا لیں اپنے پاس. خدا نخواستہ کہیں گم جاتا ہے آدمی, کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ تصویر آپ دکھا دیں کہ بھئی یہ پول کہاں پر ہے, تو وہاں پر گرین جیکٹ والے لوگ کھڑے ہوں گے پاکستانی, وہ آپ کو بتا دیں گے بھئی یہاں پر ہے. کسی کو بھی دکھا سکتے ہیں کہ یہ میرا ٹینٹ ہے, مجھے یہاں پہنچنا ہے. خدا نخواستہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. برائے مہربانی بھائی مسجد خیف مت جائیں مینا میں. مسجد خیف میں مجھے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, یہ نہ جائیں, اپنے خیمے میں ہی رہیں. ٹھیک ہے. آگے پیچھے بھاگنے جی میں نے خطبہ سننا ہے, میں نے یہ سنا, 8 تاریخ کا خطبہ بڑا اہم ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. عوام بس میں پاکستان کے سارے لوگ مفتی ہوتے ہیں نا, تو جس کو جتنی بات پتہ ہوتی ہے نا وہ اتنا ضرور بتاتا ہے. ہمارے استاد جی فرماتے ہیں ہم حج پہ گئے تو ہمارے کمرے میں پہلے تو یہ نہیں ہوتا تھا, آج کل بہت اچھا سسٹم ہے, مرد عورت خواتین الگ ہوتے ہیں. تمہارے کمرے میں ایک خاتون تھی تو کہتی ہے آئی ایم گوئنگ ٹو حرم, شام کو آؤں گی. جتنی انگریزی ہے کہ اتنی تو لازمی بولنی. تو ہمیں جتنا مسئلہ پتہ ہوتا ہے ہم نے ضرور بتانا ہوتا ہے. تو بہت لوگ بتاتے جی خیر میں خطبہ ہوتا ہے, بڑا ضروری ہوتا ہے جی. وہ تو یہ جو مولڈڈ قسم کے مفتی ہوتے ہیں نا, ان سے بچنا چاہیے, سمجھے. تو وہاں آپ کو بہت سے مسائل پتہ چل رہے ہوں گے لوگوں کے ذریعے سے. تو برائے مہربانی ہر مسئلے پہ مت چلے. لوگ خیر چلے جاتے ہیں, نمرا چلے جاتے ہیں, تو اس سے پریشانی ہوتی ہے. تو اپنے خیمے میں رہنا ہے, لیکن ان کیس آف ایمرجنسی انسان آگے پیچھے ہو تو پول کی تصویر لگی ہو. ٹھیک. جب آپ عرفات پہنچیں گے تو وہاں پر بھی آپ کا ایک پول ہوگا یا پھر آپ کا خیمہ نمبر لکھا ہوگا 10/25 یا جو بھی ہوگا. اس خیمے کی تصویر لیتے. انسان کسی مسئلے کی وجہ سے باہر چلا جاتا ہے, بھول جاتا ہے. سارے ٹینٹ ایک طرح کے ہوتے ہیں, سارے راستے ایک طرح کے ہوتے ہیں, وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. BSPC کا بینر لگا ہوا ہے, یہاں بھی لگا ہوا ہے. موبائل کا لگا ہوا وہ یہاں بھی لگا ہوا ہے. سب جگہ پہ ایک جیسا لگا ہوا ہے. سارے خیمے ایک طرح کے ہوتے ہیں جی. وہ وہاں سے جبل عرفات جانا ضروری ہے, بڑا ضروری, کوئی ضروری نہیں. مسجد عرفات میں جو مسجد ہے اس کو کہتے ہیں مسجد نمرا. مسجد نمرا صرف ایک دن کھلتی ہے, 9 تاریخ کو, بہت بڑی مسجد ہے جی. وہاں جانا ضروری ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. حج کا خطبہ سننا ضروری ہے, کچھ بھی نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں. حج کا خطبہ ایک مستحب عمل ہے, اچھا عمل ہے, سن لے تو ٹھیک ہے, لیکن وہ اس کے لیے موبائل ایپ کیا ہوا ہے, اس کے ذریعے سے سن رہے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی سن رہا ہے تو اچھی بات ہے, سن لے. ہمیں اس میں نصیحت کی بات ہے, نصیحت کی چیز ہے. ٹھیک ہے جی. تو عرفات پہنچ گئے, اور عرفات پہنچ کے آپ کو جس خیمے میں اتاریں گے برائے مہربانی اسی خیمے میں رہیے گا. ٹھیک ہے. یہ دوسرے دن پہ 9 ذی الحج یوم العرفہ, یہ یلو کلر کا جو سائن بنا ہوا ہے, اس میں 3 کام ہے. زوال تا مغرب وقوف عرفہ ہے, اس کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے فرض. یہ فرض ہے جی, سمجھ لیں. زوال تا مغرب, پہلا کیا ہے, زوال سے مغرب. زوال کا مطلب ہے ظہر کا وقت. ٹھیک ہے. ظہر کے وقت سے لے کے مغرب کے وقت تک یہاں پر ٹھہرنا, وقوف کہتے ہیں ٹھہرنے کو, یہ فرض ہے. بڑے سے کوئی بندہ سویا ہوا ہے, کسی کی طبیعت خراب ہو گئی تو لیٹ گیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر ٹھہرنا, وقوف کا مطلب ہے ٹھہرنا, یہ فرض ہے. پہلا کام کیا ہے, زوال سے مغرب تک یہاں رکنا ہے. ٹھیک. اگلا کام کیا ہے بھائی, مغرب ادا کیے بغیر مزدلفہ روانہ ہونا ہے. مغرب نہیں پڑھنی ہم نے, یہاں صرف ظہر اور عصر پڑھنی ہے.
مغرب کا وقت ہو بھی جائے تب بھی نہیں پڑھنی. ٹھیک ہے جی. تیسرا، مغرب اور عشاء 9 تاریخ کو اکٹھی پڑھنی. یہ ہم عرفات سے نکل جائیں گے تو بیسیکلی عرفات کے 2 کام ہو گئے. بیسیکلی 2 کام ہو گئے. کون سے کام؟ وقوف عرفہ کرنا، اور دوسرا مغرب ادا کیے بغیر یہاں سے نکلنا. ٹھیک ہے جی. بات واضح؟ آگے دیکھو جی. نہیں، ظہر اثر کی نماز ایک ساتھ نہیں ہوگی. میں بتاتا ہوں، آئے تفصیل میں ہیں. فجر بعد عرفات روانگی، نمبر 1 میں لکھا ہے فجر بعد عرفات روانگی. ٹھیک. آگے زوال تا مغرب وقوف کرنا ہے. وقوف مطلب ٹھہرنا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں کہ کھڑے رہنا ہے. وقوف کا مطلب کھڑے رہنا نہیں، ٹھہرنا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ مشکل تو نہیں ہو رہی؟ چلے جی. آگے عرفات میں 6 کام کرنے ہیں ہم نے. یہ مختلف کتابوں سے میں نے اٹھایا ہے اور یہ اس کا خلاصہ بنایا ہے. پہلا کام، وقوف کی نیت سے غسل کرنا ورنہ وضو کرنا. ٹھیک ہے. آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ غسل کرنا وہاں قریب ناممکن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو غسل کرنے کے بعد ذہن سے نکالتے ہیں. البتہ وضو کریں گے ظہر کے لیے تو وہی اس کے لیے ہو جائے گا. ٹھیک. آگے دیکھیں، ظہر اثر ملا کے پڑھنا. ٹھیک ہے. یہ ہمارے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. مگر ہم لوگ الگ الگ اپنے خیموں میں ادا کریں گے. ظہر اثر ملا کے پڑھنے کی کچھ شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ امام کی، جو حج کا امام ہے اس کی اقتداء میں ہو. جو گورنمنٹ کی طرف سے حج کا امام مقرر ہوا ہے جو مسجد نمرہ میں ہوگا اس کی اقتداء میں ہو. پہلی شرط یہ ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ آپ مسافر ہوں. ٹھیک ہے. یہ 2 شرطیں ہیں. پھر امام کے لیے اور شرائط ہیں، وہ باریکی ہو جائے گی، ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں نہ آئے بات. تو اب اس مسئلے میں جانے سے بہتر ہے ظہر اپنے خیمے میں ادا کریں اور اثر اپنے خیمے میں ادا کریں. ٹھیک ہے. یہ پرچہ ہے ایک اور شیخ، یہ پرچہ نکالیے. ہاں، وہ عرفات کے اندر ظہر پڑھ کے نا، یہ سب کو دے دیں، سب کو دیجیے. زمین بھائی آپ خواتین کو دے دیں، اپنے ایریے کو دے دیں، وہ سب کو دے دیں. یہ میں نے دعائیں بنائی ہیں. ٹھیک ہے. یہ میں نے اپنے طور پہ نہیں بنائی، یہ جو فقہا نے اپنی کتابوں میں لکھ لی نا، یہ ساری وہ دعائیں نیچے اس کے حوالہ جات بھی دیے. یہ دعائیں مانگنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس ایک کورس ہوگا نا، ایک نصاب ہوگا، اس نصاب کے مطابق ہم چلیں گے. اس نصاب کے مطابق چلنے سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ظہر کے بعد دیکھیں، اس بچے میں دیکھیں عرفات کیسے گزاریں. ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد قبلہ رخ ہو جائیں، تلبیہ پڑھیں اور دعائیں اس ترتیب سے پڑھیں. دعائیں عرفات ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ 100 بار پڑھیں. پھر سورہ اخلاص 100 بار پڑھیں. اور پھر 100 بار درود شریف پڑھیں. کون سا درود شریف؟ یہ اللہم صلی علی محمد، پورا درود ابراہیمی ہے، اس کا کچھ حصہ لیا ہوا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعلینا معہم. یہ وعلینا معہم، یہ آپ ذرا جمعے کا خطبہ سنیں نا یہاں پر، تو یہاں پر جب درود شریف پڑھتے ہیں نا اس کے بعد وعلینا معہم لازمی کرتے ہیں، تاکہ اس وعلینا معہم کا مطلب ہے جیسے ان کے اوپر صلاۃ والسلام ہے ایسے ہمارے اوپر بھی، جیسے ان کے اوپر رحمتیں ہیں ایسے ہمارے اوپر بھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں، اس میں نے تفصیل لکھی ہے حاشیے کے اندر. یہ 2 نمبر جو حاشیہ ہے نا، اس میں لکھی ہے بندہ جب یہ اعمال کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں، اس بندے کی کیا جزا ہے جس نے میری تسبیح اور تحلیل کی اور میری بڑائی اور عظمت بیان کی اور میری معرفت حاصل کی اور میری شان بیان کی، میرے پیغمبر پر درود بھیجا. اے میرے فرشتوں تم گواہ رہو میں نے ان کو بخش دیا اور اس کے نفس کے بارے میں اس کی سفارش قبول کی. اگر میرا بندہ مجھ سے تمام عرفات والوں کے لیے سفارش کرے تو اس کی سفارش ان کے حق میں قبول کر دوں. کتنا بہت بڑا عمل ہے جی، بہت بڑا عمل ہے. تو یہ عمل کر لیا جائے. ٹھیک ہے. ظہر کے بعد یہ عمل کرنا، عصر کے بعد کرنے کا عمل میں نے پیچھے دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے.
یہ پرچہ اپنے پاس تصویر بنا کے رکھنے آگے پیچھے ہو جائے. میں کچھ لایا ہوں 40-50 لے کے آیا ہوں, تو یہ اس پرچے کے مطابق ذکر کر لیا جائے. ٹھیک ہے, بہت فائدہ ہوگا. یہ ایک نصاب ہوگا نا. دیکھیں فاسٹ بال کرانے کے لیے اسٹارٹ لینا پڑتا ہے نا جی. جتنا لمبا اسٹارٹ لیں گے اتنی تیز بال ہوگی نا. تو یہ دعاؤں کے لیے اسٹارٹ اپ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں. کیا دعائیں مانگنی ہے جی؟ دیکھو ہمیں نا دعا مانگنے کی عادت نہیں ہے. ایک اہم بات بتاؤں, دعا اتنا بڑا عمل ہے, اتنا بڑا عمل ہے کہ لا یرد القدر الا الدعاء. اللہ دیکھو پاکستان کا جج اپنا فیصلہ بدلتا ہے. اللہ اپنا فیصلہ کیسے بدلے گا؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میں فیصلہ بدل دیتا ہوں دعا کی وجہ سے. جب میرا بندہ دعا کرتا ہے تو میں اپنا فیصلہ لکھی ہوئی موت کو ٹال دیتا ہوں, لکھی ہوئی تقدیر کو ٹال دیتا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں ہم نے دعا کرنی ہے, اور دعا سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے, اس کے بعد ترتیب بنا لیں. ہمارا جو سب سے پیارا ہے, میری والدہ ہیں, میرے والد ہیں, میری اہلیہ ہیں, میرے بچے ہیں, ہر ایک کے لیے الگ الگ دعا مانگیں. تو 6 گھنٹے بہت وقت ہوگا. اور پچھلے سال اب یقین کیجئے میں اتنا غمگین ہو کے عرفات سے نکلا ہوں کہ ہمارے خیمے میں کسی کا عیب نہیں دیکھنا چاہیے, نہ بیان کرنا چاہیے, لیکن میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے عرفات میں. تقریباً 70-80% لوگ دعا مانگتے ہی نہیں, مانگتے ہی نہیں. میں ایویں زور نہیں دے رہا آپ لوگوں کے اوپر, ایسی مجھے لمبا کرنے کا شوق نہیں ہے تقریباً, کہ لوگ دعا ہی نہیں مانگتے. اور کچھ لوگ ہیں وہ ماشاءاللہ اکٹھی ہو کے دعا مانگ رہے ہوتے, ٹھیک ہے ان کا عمل ہوتا ہے, ترغیب ہو رہی ہوتی ہے, لیکن اصل یہاں انفرادی دعا ہے. انفرادی مطلب آپ اپنی دعا کریں, آپ اپنی دعا کریں, آپ تھوڑی دیر اجتماعی دعا کر لیں, ٹھیک ہے, لیکن اصل ہے انفرادی دعا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ کو عرفات کے دن اس بندے پہ بہت غصہ آتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے آج دعا کی اور اللہ نے قبول نہیں کی. ہاں بھائی کتنی بڑی بات ہے, چھوٹی بات ہے. اللہ تعالیٰ کو اس بندے پر غصہ آتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے عرفات میں دعا کی ہے, اللہ نے قبول نہیں کی. کیوں بھائی؟ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن کھڑا کریں گے, ساری مخلوق بیٹھی ہوگی, کوئی بندہ ایسا ہو جو کھڑا ہو جائے, من قرأ بابی فلم یدع, کوئی بندہ ایسا کھڑا ہو جائے جس نے مجھ سے دعا کی اور میں نے اس کی دعا قبول نہ کی, کوئی کھڑا ہو, اور میدان قیامت پہ کوئی ایک بندہ کھڑا نہیں ہوگا. دعا ایسی چیز ہے, دعا ایسی زبردست چیز ہے. میں اس پہ میں بہت زور, میرے کئی گھنٹوں کے بیان دعا کے اوپر ہے. وجہ اس کی ہے کہ میرا بیٹا ہے محمد سعید, ابھی اس کی عمر ہے 11 سال. یہ جب پیدا ہوا نا تو 2-3 مہینے گزرے, تو جب دھوپ ہوتی ہے تو یہ نہ آنکھیں چپکتا ہے نہ کچھ, اور اس کی آنکھیں اسٹل ایک جگہ پہ رہتی ہیں. ہمیں تو پتہ نہیں تھا اس چیز کا, ہم بڑے پریشان ہوئے, اور راتوں کی نیندیں اڑ گئی, گھبراہٹ, یہ کیا ہے, یہ ایسے تو نہیں بلائنڈ ہے, بہت پریشان. پاکستان کے اکراس دا گلوب ایک ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر اعظم علی, یہ آغا خان میں بیٹھتے ہیں. تو ان کے اپائنٹمنٹ کافی زمانے کے بعد ملتے ہیں. میرے دوست ڈاکٹر عدنان آغا خان کے تھے, میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا آ جاؤ, میں انسٹنٹ اپائنٹمنٹ آپ کو لے دیتا ہوں. اس سے اپائنٹمنٹ لیا تو وہ کہنے لگا کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ یہ جینیٹیکلی بلائنڈ ہے, یہ مادر ذات میں پیدائشی نابینا ہے آپ کا بچہ, اور اس کا ریٹینا ڈیڈ ہے. جیسے ٹوٹے ہوئے بال کو کوئی جوڑ نہیں سکتا, ایسے اس کے ریٹینا کو کوئی ذات زندہ نہیں کر سکتی. ہاں اللہ کرنا چاہیں تو کر دیں. اب یقین کریں کراچی کا شاید کوئی ڈاکٹر ہو جو ہم نے چھوڑا ہو, ہومیوپیتھک, ایلوپیتھک, واٹ ایور جو ہمیں ملا, کہ فلاں سے دم کرو, فلاں سے ایسا کرو, ویسا کرو. میں نے کہا میں یہ خبروں پہ نہیں جاتا ہوں, اور اللہ سے مانگتا ہوں, اور جو بزرگ ہیں موجود ہیں اکابر ہیں ان کے پاس جاتا ہوں, مفتی تقی عثمانی صاحب, حکیم اختر صاحب, جتنے بڑے ان سب کے پاس گیا, جی دعا کریں گے.
آپ تصور کرنا جس کے گھر میں معذوری ہو اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. ہم ہر جگہ بھاگے اور آپ یقین کیجئے صرف دعا کی. میرے ایک ٹیچر تھے جنہوں نے ہمیں کاٹلر کی مارکیٹنگ پڑھائی تھی. انہوں نے وہ فارماسسٹ تھے, بہت بڑے فارماسسٹ تھے کراچی کے اندر. ایبٹ کے اندر ان کا بہت بڑا کام تھا اور جی ایس ایم کے اندر بھی بہت بڑا عہدہ ان کا, یعنی 3-4 فارماسیوٹیکل کمپنیز کے اندر وہ تھے. تو انہوں نے کہا میں نے اس کے لیے دوائی بنا رہا ہوں وائٹامن ایچ کی, تم ڈاکٹر سے مشورہ کر لو, اس کو یہ وائٹامن دو, شاید اس کی آنکھیں آ جائیں. انہوں نے بڑی محنت تک دو کے بعد دوائی بنائی. میں لے کے کہا ڈاکٹر نے ریجیکٹ کر دی, کہا نا دوائی نہیں دینی آپ نے. اگر اس کو اس کے ذریعے سے نظر آ بھی گیا تو الٹا نظر آئے گا, جیسے ہمیں شیشے میں نظر آتا. عجیب چیز. خیر کیا تو کرتے کرتے ہر 6 مہینے میں اس کا اپوائنٹمنٹ اس نے چیک کیا, ریٹینا ڈیڈ ہے, اسٹل ڈیڈ, کچھ ہو نہیں سکتا. اب یقین کیجئے کہ کچھ دنوں کے بعد ہمیں اس کی آنکھوں میں اس نے پلکیں جھپکنا شروع کی. جب وہ دھوپ میں آیا, سال کا ہو گیا. آپ یقین کرنا ڈاکٹر کو جا کے دیکھایا, کہتا میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. اس کو اردو نہیں بولنی آتی, انگریزی میں بول رہا تھا. کہنے لگا کہ میں سمجھ نہیں سکتا اس کا ریٹینا زندہ کیسے ہو گیا. اب وہ ایسے دیکھتا ہے اور دماغ گھما دیتے ہے. چشمہ لگا اس کا 3.5-4 نمبر کا, لیکن اللہ نے آنکھیں لوٹا دی. آپ یقین کیجیے اللہ ہماری دعائیں سنتے ہیں. ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا, صرف مانگنے کی دیر ہے, ڈھنگ سے مانگنے کی دیر ہے. اور اللہ ایسے دیتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ نے عذاب کے بادل بھیج دیے تھے, ابھی عذاب نازل ہونا تھا. قوم نے دعا مانگنا شروع کر دیا, اللہ نے عذاب ٹال دیا. بھئی یہ موقع ہے دعا کا. اور اپنے ایک رشتہ دار کی فہرست بنائیں, ایک دوست عزیز اقارب کی فہرست بنائیں. پھر ملک و قوم کے لیے, اپنی ملت کے لیے, پاکستان کے لیے, پاکستان کے سیاسی حالات, معاشی حالات, ان سب کے لیے اللہ سے دعا مانگیں. سمجھ لیں؟ یہ اتنی دعائیں تو بھی تقدیر نہیں بدلتی. تقدیر بدلتی ہے, ہمیں نظر نہیں آتی. وجہ اس لیے کہ ہمارے دائیں بائیں کروڑوں فرشتے ہوتے ہیں, ہمیں نظر نہیں آتے, کیونکہ ہم نے فرشتوں کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا. ہم نے اللہ پہ ایمان ہی چھوڑ دیا. ہمارا ایمان بس پیسے کے اوپر ہے, ہمارا ایمان ذرائع کے اوپر نہ. ٹھیک ہے جی, یہ دعا لازمی. کیوں؟ اچھا جی, السلام علیکم. جی ان کا سوال یہ ہے نا کہ جو سلی ہوئی چھتریاں ہوتی ہیں وہ پہن سکتے ہیں, تو اس کے بارے میں نے بتایا کہ جو چھتری سر کے اوپر ایسے باندھ دی جاتی ہے سر کے اوپر, تو اس سے سر ننگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ چھتری پہن سکتے ہیں. کوئی اور سوال؟ ہاں ٹھیک ہے. ظہر اثر ہم اپنے خیموں میں اپنے وقت پہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی, وہاں 2 ہوں, 3 ہوں, 4 ہوں, 10 ہوں, 50 ہوں, 50 جماعتیں ہو جائیں گی, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے, ظہر کے بعد جو وقوف کرنا ہے کوشش کریں اپنے خیمے میں ہی کریں. پچھلے سال تک میں یہی بتاتا تھا کہ آپ نے جو وقوف کرنا ہے باہر جا کے کسی درخت کے نیچے کریں. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی جگہ تلاش کرنا آج کل بہت مشکل ہے. دوسرا, چلڈ اے سی لگے ہوتے ہیں یہ والے بڑے بڑے, اور ان کے آؤٹر ڈبل ہوتے ہیں, اور ان کی گرمی ایسی باہر پھینکی جا رہی ہوتی ہے, عجیب گرمی پھینکی جا رہی ہوتی ہے کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور ہر سفر میں دیکھیں عرفات کے دن موسم ایسے تبدیل ہوتا ہے کہ کمال ہو جاتا ہے. ایسی ہوا چلتی ہے کہ آپ کو نظر آئے گا یہاں دعائیں مانگی کچھ لگ رہا ہے. اللہ وہاں ایمانی کیفیت ایسی تبدیل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, زور اثر اپنے وقت پہ پڑیں گے. یہ کام ہو گیا. دوسرا. تیسرا, اثر تا مغرب دعا کی قبولیت کا خاص ترین وقت ہوتا ہے. وقت تو زور سے شروع ہوتا ہے, لیکن جیسے 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 اوقات گزرنے لگتے ہیں ویسے 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 قبولیت کا وقت بڑھنے لگتا ہے. تو وہاں پر میں اپنا بتا رہا ہوں
کہ اپنی بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے تو بیٹری چالو کرنے کے لیے ہم دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں، اس سے دوسرے بھی چالو ہو جاتے ہیں، خود بھی چالو ہو جاتے ہیں، تو وہاں تھوڑی بہت ہم اس طرح کی ترغیب چلا دیں گے۔ اور اس پرچے کے اندر جو میں نے بنایا نا، یہ فوٹو اسٹیٹ جو پرچہ ہے، اس پرچے کے اندر عصر کے بعد کی دعائیں الگ سے لکھی ہوئی ہیں۔ اوپر والی ساری دعائیں کر سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی دعائیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں روایت میں بشارت ہے کہ انسان اپنی مغفرت مانگے یا کائنات کی مغفرت مانگے، اللہ سب کی بخشش کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلے جی۔ تو غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ روانگی ہوگی۔ تسلی سے بیٹھیں گے، جو جلدی مچانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، ہم لوگوں کو جیسے بطور مثال ہم 20 لوگ ہوں گے یا 28 لوگ ہوں گے ایک بس کے اندر، تو ہم سب کو یہ لوگ ایک بس میں بٹھائیں گے اور وہاں سے آہستہ آہستہ چلنا شروع کریں گے۔ فار ایگزامپل 7:11 پہ مغرب ہو رہی ہے، تو وہاں سے ہم تقریباً 8 بجے نکلیں گے۔ ہمارے گروپ کے لوگ آگے ہوں گے، جھنڈا پکڑے ہوئے ہوں گے یا جو بھی طریقہ کار ہوگا، وہاں سے نکلیں گے، ہر ایک کو اس کی بسوں میں بٹھائیں گے اور بس تقریباً وہاں سے چلے گی 12-1 بجے مزدلفہ پہنچے گی۔ رش زیادہ ہوتا ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہوتی، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ ہم نے بس میں بیٹھا ہونا ہے، اے سی لگا ہونا ہے، آرام سے سو جائیں۔ موقع ہو تو تلبیہ پڑھیں، مغرب کی نماز ہے، اس کے لیے جو وضو کی جگہ وہ آرام سے بنی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مزدلفہ میں وضو کی جگہ بنی ہوتی ہے۔ ہمارے جو خیمے ہوں گے وہ نیو مینا میں ہیں، جو مزدلفہ کے ایریے میں ہیں، جو مکتب نمبر 56 ہے، اس کے خیمے نیو مینا میں ہیں، اور جو نقشہ بھیجا ہے وہ بھی نیو مینا کا ہے، وہ اصل میں مزدلفہ کا ہی حصہ ہے۔ تو ہم لوگ رات مزدلفہ میں اپنے خیمے کے اندر گزار سکتے ہیں، یہ بڑی سہولت ہے۔ لیکن پھر بھی باہر رات گزار سکتے ہیں۔ باہر رات گزارنے کے لیے آپ کے پاس چٹائی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ وہ چٹائی رکھیں گے اپنے ساتھ، اور جہاں جگہ ملی چٹائی بچھا کے اس کے اوپر احرام کی چادر پھیلا کے، خواتین کے لیے ایک سیکشن الگ سا بن جاتا ہے، وہاں پر مرد بیٹھ جاتے ہیں، خواتین کے لیے تھوڑا سا وہ بنا لیتے ہیں، تو وہ آسانی سے رات گزر جاتی ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ جو نیو مینا ہے وہ اصل مینا سے الگ ہے، تو مینا کی سنت ادا کرنے کے لیے مینا میں آنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن ایک مسئلہ سمجھ لیں، آپ مسجد حرام جاتے ہیں، آپ کو اندر جگہ نہیں ملتی تو باہر نماز پڑھتے ہیں، تو مسجد حرام کا ثواب نہیں ملے گا؟ ملے گا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی جو مینا سے باہر کا ایریا وہ انفیسٹڈ ہے۔ شیخ صالح بن عثمان، شیخ عمر بن باز جو یہاں کے عالم ہیں، اور پاکستان کے جو بڑے فقہا ہیں، بنوری ٹون کا اس حوالے سے فتویٰ ہے، وہ یہی فتویٰ ہے کہ نیو مینا میں جو بندہ رات گزارے گا، ظاہر بات ہے وہ مجبوری کی وجہ سے گزارے گا، تو اس کو مینا کا ہی ثواب ملے گا۔ جیسے مسجد حرام سے باہر آپ نماز پڑھیں، آپ کو ثواب مسجد حرام کا مل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ انفیسٹڈ ہے، بھر چکا ہے۔ اب بھر چکا ہے تو ظاہر بات ہے آپ باہر ہی نماز پڑھو گے نا، تو اس لیے اپنے خیمے کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں، بالکل تسلی رکھیں، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ مسائل ہیں اور مسائل میں باریکی ہے، اس میں زیادہ سمجھ میں نہ آئے تو ڈسکس کر لے آدمی، لیکن خود سے اپنی رائے پہ عمل نہ کرے، جی مجھے اس رائے پہ چلنا ہے، ایسا نہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ بات واضح ہے؟ دیکھو، سب سے مشکل جو 2 کام ہے نا وہ یہ ہے، عرفات اور عرفات کے بعد مزدلفہ، ٹھیک ہے۔ مزدلفہ ہم پہنچیں گے، ہم مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھیں گے، بے شمار بیت الخلا وہاں ہوں گے، وضو خانے وہاں ہوں گے۔ مجھے میکسیمم 10 منٹ انتظار کرنا پڑا ہے مزدلفہ میں، واش روم کے لیے یا وضو کے لیے، میکسیمم 10 منٹ، ٹھیک ہے۔ جب نماز کے اوقات میں حرم جاتے ہیں تو نیچے بیت الخلا جاتے ہیں تو کتنا انتظار کرنا پڑتا ہے؟ بس اتنا ہی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا ٹینشن میں نہیں آنا، پریشانی میں نہیں آنا کہ جی ہمارا وضو کیسے ہوگا، ہم نہائیں گے، غسل واش روم کیسے جائیں گے، استنجا کیسے کریں گے، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ رش تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے آدمی گھبرا جاتا ہے، اتنا رش کبھی دیکھا نہیں ہوتا۔ حج کو کہتے ہیں حشر اصغر فی الدنیا، چھوٹا حشر، میدان حشر جو ہے اس کا ایک چھوٹا سیمپل اللہ نے حج کو دکھایا، تو اس وجہ سے گھبرا جاتے ہیں، اور گھبرانا برحق ہے، خاص طور پہ اپنی خواتین کو سنبھال کے رکھیں گے، پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں، کسی رش میں بھیڑ میں نہیں گھسنا، پریشانی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔
کیا ہے مزدلفہ کے لیے روانگی مغرب ادا نہیں کرنی اور نہ ہی یہاں کے راستے میں ادا کرنی ہے. مغرب اور عشاء مزدلفہ میں اکٹھی پڑھنی ہے. اب مغرب اور عشاء کیسے پڑھنی ہے اس کو ذرا سمجھیں. مغرب عشاء ایسے پڑھیں گے کہ پہلے پڑھیں گے مغرب کی نماز, ٹھیک ہے, ایک تکبیر ہوگی, ایک اقامت ہوگی, اقامت اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہ ایک اقامت ہوگی. اس کے ساتھ پڑھیں گے مغرب کی نماز. مغرب کا سلام پھیریں گے, ہم مرد حضرات جماعت کریں گے, خواتین کو جگہ ملے تو پیچھے جماعت میں شامل ہو جائے ورنہ الگ پڑھ لیں. اور کیا ہے, سب سے پہلے اقامت ہوگی, اس کے بعد مغرب کی نماز ہوگی. سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلے ہوگا تلبیہ, اس کے بعد ہوگی تکبیرات تشریق, ٹھیک, اور تلبیہ تکبیرات تشریق پڑھتے ہوئے کھڑے ہوں گے اور عشاء کی نماز پڑھیں گے, اقامت نہیں ہوگی, ٹھیک. عشاء کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز مکمل ہوئی, سلام پھیرا, سلام پھیرنے کے بعد تلبیہ تکبیرات تشریق ہوگی, بات مکمل ہوگی. اس کے بعد مغرب کی سنتیں پڑھیں گے, اس کے بعد عشاء کی سنتیں اور وتر پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی, کوئی بتائے گا فرضوں کے بعد مطلب سنتیں پڑھیں گے, کوئی بتائے گا دوبارہ. پہلے اقامت ہوگی, مغرب کے فرض, تلبیہ تکبیرات تشریق, ہاں, فوراً عشاء فرض پڑھیں گے, سنتیں, پھر عشاء کی سنتیں عشاء کے بعد. ہم تو مقیم ہیں, ہم پورا پڑھیں گے. ہاں ٹھیک ہے. آپ کہاں سے ہیں, کب آئے؟ 24 کو ہیں. آپ اس سے پوچھ لیجیے گا, اپنا اسکیجول دکھا کے پوچھ لیجیے گا, اس کے حساب سے بتا دوں گا کہ آپ مسافر ہیں مقیم ہیں. ہم تو جو ہمارا گروپ ہے ہم تو مقیم ہیں, اور جو مسافر ہیں اگر وہ مقیم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تو وہ تو ویسے ہی پوری پڑے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جماعت سے پڑھنا ہے. جو جماعت سے پڑھو تو جماعت پڑھانے والا مسافر ہے تو مسافرت والی نماز پڑھے گا, مقیم ہے تو وہ مقیمی والی نماز پڑھے گا. ٹھیک ہے جی. میں یہ آخر میں بتاتا ہوں, یہ مسافر اور مقیمی والا جو مسئلہ ہے میں بتاتا ہوں, اس کو چھوڑ دیں. یہ بہت تفصیلی مسئلہ ہے. جو 2 صورتیں اس میں بنتی ہیں وہ 2 صورتیں بھی میں بتا دوں. تو پہلے اس طریقے کار کو سمجھ لیں. ٹھیک ہے جی. یہ مزدلفہ ہوگی. مزدلفہ کی رات میں آرام ہے, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات آرام کیے, سمجھ لیں. البتہ تہجد میں اٹھے, اور تہجد میں اٹھ کے اس وقت اللہ کا ذکر ضروری ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں اس ذکر کا حکم دیا, سمجھ لیں. قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے خاص طور پہ اس رات کے اندر فذکروا اللہ کا ذکر آبائکم, اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسے تم اپنے بڑوں کا ذکر کرتے ہو, کہ اس رات میں اللہ کا ذکر ضرور. تو کوشش کریں. اچھا, جتنے بھی میرے سفر ہوئے اور جتنے حضرات کے سفر نامے پڑے, ٹھیک ہے, سب حضرات نے مزدلفہ کی رات کو بڑا خاص طور پہ ذکر کیا. یہ ایسی کمال کی رات ہے, بڑی کمال کی رات ہے, سمجھ رہے جی. مزدلفہ کی رات بڑی اہم ہے ہمارے لیے, خاص طور پہ کہ اس میں گرمی لگ رہی ہوتی ہے, کھلے آسمان تلے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ہمارے تو اس دفعہ نیو مینا میں ہے تو ہمیں زیادہ راحت ہوگی, لیکن بہرحال یہ رات جو لوگ باہر گزارتے ہیں یا چٹائی پہ گزارتے ہیں وہ اس رات کو پورے حج کے بعد کبھی بھی نہیں بھولتے. ٹھیک ہے بھائی, چلیں آگے. بس تھوڑی دیر میں نماز پڑھتے ہیں. ہاں وضو ہے نا سب کا, بس ہمیں یہ مکمل کر لیں تو نماز پڑھتے ہیں. آپ حضرات تھوڑا سا انتظار کر لیں. ٹھیک ہے جی. یہ ہوگی 9 تاریخ مکمل ہوگی. اس پرچے کے اندر سمجھ آ گیا جی. 10 تاریخ کو سب سے بزی دن ہے, سب سے مصروف دن ہے. رمی کرنی ہے ہم نے اس دن. فجر کے بعد وقوف مزدلفہ, جو مختصر ہے نا اس کو دیکھ لیں. فجر کے بعد وقوف مزدلفہ, اس کے بعد مینا میں رمی جمرہ عقبہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد قربانی, اس کے بعد حلق, اس کے بعد طواف زیارت.
ٹھیک ہے، اس میں سے 4 کام اوپر کے کریں گے. ٹھیک سمجھ رہے بھائی؟ اس کے صرف ہم 4 کام کریں گے، اور وہ کیا ہے؟ دیکھیے جی، فجر کے بعد وقوف مزدلفہ کرنا ہے، یعنی مزدلفہ سے باہر نہیں نکل سکتے. پوری رات لوگ جا رہے ہوتے ہیں مزدلفہ سے مینا کے اندر، اور جا کے اپنے خیموں میں رات گزارتے ہیں. ایک لاکھوں کی تعداد اندر جاری ہوگی، آپ کو نظر آ رہی ہوگی. ہم لوگ نہیں جائیں گے، سمجھ رہے؟ ہم نے رات مینا مزدلفہ میں گزارنی ہے. ٹھیک، اس کے بعد مینا میں جمرہ عقبہ کی رمی کرنی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد قربانی کرنی ہے، اس کے بعد حلق کرنا ہے. ان سب چیزوں میں ترتیب ہوگی. ٹھیک ہے بھائی، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم کل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں، اس کی ترتیب ہوگی، باقاعدہ پوری ترتیب ہوگی، کیسے جانا ہے، کس طرح کرنا ہے، اس کی ہم انشاءاللہ کل کل. البتہ یہاں سے ہمارا سفر پیدل کا شروع ہونا ہے. ابھی تک جتنا ہم نے سنا سمجھا یہ سارا ہمارا بسوں میں تھا. یہاں سے جو سفر ہوگا یہ پیدل ہوگا. 6 کلومیٹر یہاں سے جمرات، اور جمرات سے 4 کلومیٹر ہمارا ہوٹل ہے. یہ کیا کرنا ہے انشاءاللہ یہ کل لے کر آئیں گے. انشاءاللہ کل 11 سوا 11 بجے ہم بیٹھ جائیں گے. ہاں تو آرام پر، ٹھیک ہے، جلدی بیٹھ جائیں گے. کل بھی اتنا ہی آدھا پونا گھنٹہ لگے گا بس. آگے انشاءاللہ 11 بجے ٹھیک ہے، آرام کر لیتے ہیں. ہاں خواتین اپنی صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد علیہ وسلم. ہاں جی اذان